اس لیے ہمارا ایک مقصد متعین ہو گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم ہماری دعا دین کے لیے ہے، دنیا کے لیے ایک۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ دعا میں اشتباہ ہی نہ رہا کہ ہمیں کن کا راستہ دکھلا جن پہ تیرا انعام ہے۔ منعم علیہم کون ہے؟ اب اس بات کو ذرا سمجھیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ کرے گا میں بھی کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں سمجھا سکوں، تو آپ بھی ذرا توجہ کریں گے کہ منعم علیہم کون ہے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب منعم جو ہے یعنی وجود انعام جو ہے وہ دوام انعام کو مستلزم نہیں ہوتا۔ یہ ہے تھوڑا سا مشکل مسئلہ، لیکن آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ وجود انعام دوام انعام کو مستلزم نہیں ہوتا۔ کیا مانا کہ ایک آدمی ہے، اس پہ آج انعام ہے، ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ رہے، ہو سکتا ہے کل نہ رہے۔ تو ایک ہے وجود انعام، ایک ہے دوام انعام کہ وہ انعام ہمیشہ رہنے والا ہو۔ تو وجود انعام جو ہے وہ دوام انعام کو مستلزم نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی حدیث سمجھے انشاءاللہ، اللہ کرے گا حدیث کی برکت سے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یکون الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا، کوئی پتہ نہیں، ایسا وقت آ جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انعام جو ہے ایمان والا وہ دوام سے نہیں ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ کافر ہو جائے۔ سمجھا رہی ہے نا بات کہ ہم نے دعا مانگی تھی منعم علیہم کی، اور انعام ہمیشہ نہیں ہوتا، مستلزم نہیں ہوتا دوام کو۔ تو اللہ نے آگے فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب علماء کہتے ہیں کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہے اور نہ جو گمراہ ہیں، لیکن علماء نے فرمایا یہ تو عام ترجمہ ہے، اصل انہی کی طرف اشارہ ہے کہ میرا اللہ وہ تیرے منعم علیہم جو ہیں نہ ان پہ تیرا غضب ہوا، نہ گمراہ ہوئے، یعنی آخر وقت تک جو انعام والے رہے، ہم ان کا راستہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ نہ وہ گمراہ ہوئے اور نہ ان پہ تیرا غضب ہوا، بلکہ وہ ہمیشہ انعام والے رہے۔ تو لہذا دعا اس باتن بھی آئی، نفی بھی آئی۔ اس بات آیا کہ ہمیں ان کا راستہ دکھا، اور نفی کا آئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرا اللہ وہ ہمیشہ منعم علیہم ہیں، اور ان پہ نہ تیرا غضب ہے نہ وہ گم کردہ رہا ہے، ہم ان کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ صراط الذین، اب علماء نے اور بعض اولیاء اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا جی صالحین، صدیقین، شہداء، نبی تو نبی ہے نا۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے گمراہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہر نماز میں بندے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور منعم علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ کہتا ہے کہ جب عبادت کر کے اطاعت کر کے بندہ صالحین میں بھی شامل ہو سکتا ہے، صدیقین میں بھی شامل ہو سکتا ہے، شہیدوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے، تو نبیوں میں شامل کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا اطاعت کر کے بندہ جیسے صدیق بن سکتا ہے اسی طرح نبی بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ نبوت کا دروازہ دیکھو کھلا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو یوں گمراہ کر، وہ کہتے ہیں جی عجیب بات ہے، پچھلی 4 باتیں تو آپ سارے مانتے ہو، پہلا ہی کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر اطاعت کر کے عبادت کر کے بندہ صدیقیت کے دروازے تک جا سکتا ہے، شہادت کے مرتبے پہ جا سکتا ہے، صالحیت کے مرتبے پہ جا سکتا ہے، تو پھر نبوت کے مرتبے پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ حالانکہ یاد رکھو یہاں معیت کا سوال ہے،
عینیت کا سوال نہیں، یاد رکھو۔ ایک ہے عینیت، کیا مانا کہ مجھے نبی بنا دو، نعوذ باللہ۔ ایک ہے مجھے نبی کی معیت نصیب کر دو، جیسے حضور کے خادم صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے خادم ہیں اور حضور کے عاشق ہیں۔ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے اور آپ کا چہرہ غم سے اترا ہوا ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، محزون ہے۔ حضور نے فرمایا ماں بھی گیا صوبان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ صوبان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتی ہیں مجھے آپ کے ساتھ کتنی محبت ہے، اور جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں مجھے فوراً پھر آپ کے دیدار کا جذبات ہے تو دوڑ کے آ جاتا ہوں، لیکن چند دنوں سے میں سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں جب مجھے تڑپ ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، میں حضور کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن میرے آقا جب آپ جنت میں جائیں گے آپ کا درجہ تو خدا جانے سب سے اونچا ہوگا اور ہمارا درجہ جو ہے لازماً آپ سے نیچے ہوگا، تو وہاں اگر ہم آپ کو نہ دیکھیں گے تو بھی زندگی کیسے گزرے گی؟ میرے لیے تو جنت میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، جس جنت میں مجھے حضور کا دیدار نہ ملے، ایسی جنت کا فائدہ۔ تو حضور پاک نے یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ اس کو ملائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ان کو بھی قیامت میں معیت نصیب ہوگی۔ تو یہ معیت کی دعا ہے، عینیت کی دعا نہیں۔ کیوں؟ اگر اطاعت سے کوئی بندہ نبی بن سکتا ہے تو صحابہ سے بڑی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ جن کی اطاعت کا اللہ خود گواہ ہے، جن کے ایمان کا اللہ خود گواہ ہے، پھر تو سارے صحابہ نبی بن جائیں۔ اگر اطاعت سے نبی بنتا ہے آدمی تو پھر سب سے پہلے تو ابو بکر، عمر، عثمان والی کو نبی بننا چاہیے تھا، نہ کہ 14ویں صدی کے بعد ایک مغل خاندان کے اندر پیدا ہوا منشی ارضی نویس جو ہے وہ نبی بن جائے، غلام احمد قادیانی۔ یہ خود پہلے ارضی نویس تھا، درخواست لکھتا تھا کورٹ کے باہر بیٹھ کر۔ تو یعنی ابتداء نے کام جھوٹ سے شروع کیا، نبی دیکھیں کیسا نبی بنا ہے۔ ارضی نویس بھی کبھی سچ لکھتے ہیں، طلاق نامہ لکھواؤ نا 3 طلاقیں خود رکھ دیتے ہیں، دینے والا ایک دے وہ 3 لکھے۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں جی ہم نے پیسے جو لیے ہیں کام تو پکا کرے گا، اس کا ہمیشہ کے لیے ڈنڈا ختم کرے گا، جان چھوٹے، ایک سے رجوع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھائی اطاعت۔ تو اب جناب غور کریں کہ منعم علیہم میں تو بڑی عجیب بات کی اللہ کے اولیاء نے، کیا بات؟ انہوں نے فرمایا کہ اعتقاداً آدمی عقیدہ رکھتا ہے اللہ کا حکم ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور میں اعتقاد رکھتے ہوئے اللہ کے اس حکم پہ جب چلوں گا اللہ مجھے قیامت میں اپنی رحمتوں سے جنت دیں گے۔ تو یہ صلاح کا درجہ صالحین میں آ گیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ ان علماء نے کہا کہ اگر آدمی اعتقاد رکھتے ہوئے یعنی کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے نماز، اللہ کا حکم ہے روزہ، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ، اور جب میں اللہ کے حکم پورے کروں گا تو اللہ مجھے جنت دیں گے، یہ صالحیت کا مقام۔ اچھا، اب صلاح کے بعد جب اس اعتقاد کے بعد مشاہدے کی بات آ جائے کہ چیز سامنے ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا مثلا کہ ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ ریکارڈ کرتا ہے، اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں، لازمی باتیں سننے سے دیکھوں، شاید زیادہ کبھی ہو گیا نا۔ تو یہ شہداء کا درجہ ہے۔ اس لیے شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں کہ گویا وہ اپنے سارے مدارج جو ہے اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں، اللہ اس کے مناظر دکھا دیتے ہیں، اور ان کی ارواح جو ہے وہ جنتوں میں سیریں کر رہی ہوتی ہیں، اور بعد میں پھر میں اپنی جان قربان کر کے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کا دین حق ہے، اس لیے وہ شہداء کے درجے میں آ گئے۔ اچھا، اب مشاہدے سے بھی زیادہ یقین بڑھ جائے تو یہ صدیقیت کا مقام ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ صدیق۔ ایک بات یاد رکھنا، صرف صدیق حضرت ابو بکر صدیق نہیں، ابو بکر تو صدیق اکبر ہے،
تمام صحابہ جو ہیں کلہم صدوق عدول، میرے مدنی کے تمام صحابہ صدیق ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، اور تمام صحابہ معیار حق ہیں، اور تمام صحابہ مدار حق ہیں۔ کیوں یاد رکھیں کہ ایک اصول ہے، اب ہمارے علاقے میں آپ دیکھیں نا جی کہ دریائے سندھ جو ہے وہ اوپر سے آ رہا ہے، اس کا پانی پہلے اٹک میں آتا ہے، اٹک کے بعد چلتے 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 وہ جناب وہ سندھ میں جا کے پہنچتا ہے۔ اگر اٹک میں ہی پانی نہ پہنچے تو سندھ میں کیا پہنچے گا؟ ایک اصولی بات ہے نا کہ دریا جو ہے وہ آ رہا ہے اوپر، اس کا پہلا مقام جو ہے وہ مثلا صوبہ سرحد ہے، صوبہ سرحد سے وہ پنجاب میں آتا ہے، پنجاب میں چلتے 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 وہ کوٹ مٹن کراس کرتے کرتے پھر صوبہ سندھ میں پہنچتا ہے۔ اگر وہ پانی پنجاب میں نہ پہنچے تو سندھ میں کیسے پہنچے گا؟ تو اگر اللہ کے نبی کا دین صحابہ ہی میں نہیں پہنچا ہے تو آگے کیسے پہنچے گا؟ کوئی عقل کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ جو ہیں وہ معیار حق ہیں، صحابہ جو ہیں وہ مدار حق ہیں، صحابہ جو ہیں وہ ایمان کا نمونہ ہیں، صحابہ جو ہیں وہ اسلام کا ماڈل ہیں کہ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ وہ نمونہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا۔ تو اب وہ مقام ہے صدیقیت۔ اچھا، صدیقیت سے بھی بلند و بالا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں ایک علم ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے۔ یہ مدارج جو مقامات ہیں کہ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ میاں مجھے آپ یہ تو دکھلا دیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں۔ میں ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یا اللہ میرا تو ایمان ہے، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میں اس کیفیت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا یقین قلبی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ نے سارا اسی صورت میں ذکر آ گیا، صراط المستقیم کے لفظ میں آ گیا کہ صراط المستقیم سے مراد کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور انعمت علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک الفضل من اللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس لیے ہمیں یاد رکھیں کہ ایسی صورت مبارک میں ایسی جامع دعا آ گئی۔ اچھا، اب جب دعا آ گئی ان کی ہم نے معیت مانگی، تو معیت تو ہمیں تب نصیب ہوگی جب ہم ان جیسی اخلاق، ان جیسے عادات، کیونکہ یہ تو قاعدہ ہے نا جی، جو جس سے محبت کرے گا، جس کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ بعض دوستوں کا تعلق ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے شکل ایک جیسی ہو، ہمارا ڈریس ایک جیسا ہو، ہم کھانا کٹھے کھائیں، ہماری چائس مشترکہ ہو، اور ہمارا کھیلنا بیٹھنا اٹھنا۔ تو جب ہم اتنے بڑے گروہ کی معیت اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں انبیاء کی معیت نصیب فرما، صدیقین کی معیت نصیب فرما، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرما، تو لازمی بات ہے کہ ان جیسے اتباع کر کے ہم اخلاق پیدا کریں گے تو ان کی ہمیں معیت نصیب ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں ایک اس مسئلے کو بھی سمجھیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق، یاد رکھیں۔ خلق بفتح الخاء، اگر خاء پہ فتح زبر لگا دیں تو پڑھیں گے خلق، اور اگر پیش لگا دیں ضمہ لگا دیں گے پڑھیں گے خلق۔ خلق تو ہوتا ہے انسان کی یہ ظاہری صفات کہ اللہ نے بندے کو پیدا کیا، خلقہ، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا،
جیسے ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ تو ہے خلق کہ کسی کو لمبا بنایا، کسی کو درمیانہ بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا. یہ تو ہے خلق. اور جو مخفی صفات ہیں وہ ہے خلق. یہ جو جسد سے تعلق رکھتا ہے، بدن سے، یہ خلق ہے. اچھا اب یاد رکھیں کہ یہ خلق جو ہے اس کا بدلنا تو ہمارے بس میں نہیں. اب ایک آدمی کا لمبا قد ہے، چھوٹا کیسے کریں گے؟ کاٹ دیں گے. اچھا چھوٹا قد ہے تو لمبا کیسے کریں گے؟ رسے کے ساتھ لٹکاتے رہیں گے اس کو تو کہیں لمبا ہو جائے گا. بدصورت ہے، لاکھ کریمیں لگائیں جناب، لاکھ میکس لگوائیں، لاکھ اس کو جناب تبت سنو کے رگڑے لگوائیں، وہ ہو ہی رہے گا جو ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا گورا ہے گورا ہے، کالا ہے کالا. اللہ کی قدرت ہے، جیسے اللہ نے پیدا کیا یہ تو اس کی تبدیلی تو ہمارے پاس میں ہے ہی. اب ہے خلق. خلق کیا مانا؟ اس کی عادات، صفات مخفیہ. یہ خلق کی تبدیلی جو ہے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ اس میں فلاسفہ جو ہے نا یونان کے، افلاطون ہے، اسی طرح دیمیقراط ہے، اور اسی طرح اور بھی بڑے بڑے فلسفے، وہ کہتے ہیں کہ اخلاق بھی تبدیل نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی عادات جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. اسی لیے ایک محاورہ بھی ہے، روایت بھی آتی ہے، محاورہ بھی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو آپ کو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو یہ تو مان لو، لیکن یہ پتہ لگے کہ فلاں بندے کی عادت چھوٹ گئی ہے، یہ بڑا مشکل ہے. کسی کی عادت چھوٹ جانے کا دن نہیں ہے. اس لیے یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے اخلاق کی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. اچھا اور یاد رکھیں کہ کچھ فلاسفہ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی تو ہو سکتی، ممکن. وہ کہتے ہیں تبدیلی ممکن ہے لیکن اس میں مشقت بڑی ہے، محنت کرنی پڑے گی کہ اس بندے کو لوگوں سے الگ رکھیں، غاروں میں رہے، کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، اس کے بعد لذت چھوڑ دے، شہوانیت چھوڑ دے، نفس کو مارے، سزا دے، ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، چلا کشی کرے، دھوپ میں بیٹھا رہے، سردی میں پڑا رہے، اور جوگی بن کے پھرتا رہے، رگڑنے لگیں گے پھر جا کے شاید کچھ تبدیلی ہو جائے گی. اسی لیے یہ جتنے آپ کے ہیں نا بدھ مت وغیرہ یا برہمن یا ہندو مت، بدھ مت، یدھ مت، یہ سارے اسی فلسفے کے مارے ہوئے ہیں. اسی لیے وہ دیکھا نا آپ جو سر مڈا کے رکھیں گے سارے گنجے پھر رہیں گے، جوگی بنے ہوئے پھر رہیں، گوشت نہیں کھائیں گے. وہ کہتے ہیں جی نفس خراب ہوتا ہے. دودھ بھی لو، نہیں جناب دودھ نہیں کھاتے، دودھ سے نفس کو خرابی ملتی. اچھا ابھی کیا ہو گبا جی ایسے بس وہ تھوڑا بہت جو پرشاد بٹے گا نا وہ ہم تھوڑا سا کھا لیں گے، کافی ہے. وہ اسی چکر ہے کہ بھئی اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے مشقت ضروری ہے. وہ محنتیں کر رہے ہیں، چلے کاٹ رہے ہیں، ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں ساری ساری رات. وہ ایک آدمی نے مجھے بھی کہا، اس نے کہا جی ایک پیر صاحب ہیں، وہ ایسے بس آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا جناب تو فوراً اللہ کی قدرت ہے ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ بالکل مکہ مدینہ دکھا دیں. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے، اس میں کوئی پیری شیری والی بات نہیں ہے. تم آنکھیں بند کرو، میں تمہاری آنکھوں پہ زور دیتا ہوں، دیکھو روشنی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی. اس کو پھر سائیکولوجیکل طور پہ میں جدھر موڑ دوں. کہنا کہا جی ایک دفعہ مجھے انہوں نے ایک عمل دیا تھا اور کہا کہ جاؤ اور قبرستان میں کھڑے ہوں اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے اور 5 منٹ کے بعد تمہیں آوازیں اور ڈرونے خیالات ہیں تو ڈرنا بالکل نہیں ہے، وظیفہ پورا کر کے نکلنا ہے، پھر جن تمہارے تابع ہو جائیں گے. اور حضرت ایسے ہی ہوا، بس 3-4 منٹ لگے ہوں گے جناب، میرے تو بالکل دنیا گھومنے لگے. ان کا ابھی تم ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، ابھی گھومنے لگ جائے گی. اس میں بیوقوف آدمی کون سی بزرگی ہے؟ آدمی جب ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو، کھڑا بھی قبرستان میں ہو، رات بھی اندھیری ہو، تو ڈرونے خیالات نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ اسے تمہیں بے وقوف بنایا ہے. بے وقوف کوئی پیری گیری نہیں ہے. تم نہ مانو تو میں نے کہا ابھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، 5 منٹ کے بعد ساری دنیا تمہیں گھومتی نظر آئے گی، ابھی کھڑے ہو جاؤ.
بغیر پیری کے ہم تمہیں دنیا گھموا دیتے ہیں۔